Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement or Spine Surgery. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے ماہ ربیع الاول، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے راج دلارے نبی، جو سب سے پیارے نبی ہے، دونوں جہاں کے سب سے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک تاریخ ایسی ہے جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جس کو ہم اب 12 ربیع الاول کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو 12 ربیع الاول کو جس طریقے سے منایا جاتا ہے، جس طریقے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ جس طریقے سے آج ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر ہم اس بات پر غور و فکر کریں گے، اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، حدیثوں کی کتاب میں جائیں گے، علماؤں سے پوچھیں گے، جو حق پرست علماء ہیں ان سے پوچھیں گے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں گے، تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کئی بار 12 ربیع الاول آئی، حضرت عمر کے دور میں کئی بار آئی، حضرت عثمان کے دور میں کئی بار آئی، حضرت علی کے دور میں کئی بار آئی۔ تو کیا ان 4 بڑے خلیفاؤں نے کبھی بھی یہ جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ انہوں نے سیلیبریٹ کیا تھا؟ وہ انہوں نے 12 ربیع الاول منائی تھی؟ یا انہوں نے اس چیز کا کچھ اہتمام کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اللہ کے دین کی دعوت دیے، ساری زندگی اللہ کے دین کی دعوت دیے، نماز پڑھنے کا حکم دیے، نماز کا طریقہ اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا۔ آخری وقت تک اللہ کے نبی نے اپنی امت سے کہا کہ نماز پڑھتے رہو، نماز کو نہ چھوڑو، اور ہم اس کا بالکل اپوزٹ کر رہے ہیں۔ آج ہم جلسے میں جانے کی خوشی میں آج ہم نماز کو چھوڑ رہے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کے 12 ربیع الاول کے دن جلوس میں جانے کی وجہ سے ہم جو ہے نماز کو چھوڑ رہے ہیں، جلسے میں جانے کی خوشی میں ہم نماز کو چھوڑ رہے ہیں، ربیع الاول کی بریانیاں کھانے کی چکر میں آج ہم نماز کو چھوڑ رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا علم بالکل ہے، اور میں اس بات کو جو ہے میں مانتا ہوں کہ میری بات سننے کے بعد بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں بہت اچھے الفاظ مجھے کمنٹ میں جو ہے پیش کریں گے، تو مجھے اس چیز کا کوئی بھی ڈر و خوف نہیں ہے، کیونکہ میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ بالکل حقیقت ہے۔ قرآن میں کہیں پر بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ میرے نبی کی میلاد کرو، حدیث میں کہیں پر خود نبی نے یہ نہیں کہا کہ میری میلاد کرو، میں جس دن پیدا ہوا اس دن جشن مناؤ۔ صحابہ اکرام اپنی زندگی میں کبھی یہ عمل نہیں کیے۔ اب آپ ایک سوال کریں گے کمنٹ میں کہ آپ جو ہے تبلیغی معلوم ہو رہے ہیں، آپ اہل حدیث معلوم ہو رہے ہیں، آپ وہابی معلوم ہو رہے ہیں، آپ پکوڑے معلوم ہو رہے ہیں، آپ یہ معلوم ہو رہے ہیں، آپ وہ معلوم ہو رہے ہیں، آپ پورا سویٹ ہاؤس جو ہے کمنٹ میں آپ جو ہے کمنٹ سیکشن میں کریں گے کچھ لوگ۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نہ وہابی ہوں، نہ سنی ہوں، نہ بریلوی ہوں، نہ دیوبندی ہوں، الحمدللہ میں محمدی ہوں، مسلمان ہوں۔ اللہ نے خود فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا۔ ہم کو پہلے مسلمان بننا ہے، ہم کو پہلے محمدی بننا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، اہل حدیث ہو یا کوئی بھی ہو، یہ بعد کی چیزیں۔ پہلے تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، پہلے ہم نبی کی امت ہیں۔ وہ نبی جو ہمارے لیے راتوں میں اٹھ کر رویا کرتے تھے، وہ نبی جو ہمارے لیے اکثر دعاؤں میں رویا کرتے تھے، اکثر ہمارے لیے جو ہے اللہ کے نبی جو ہے مغفرت کے فیصلے اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہ کو یہ کہتے تھے کہ اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو عذابوں سے بچا، اپنے عذاب سے بچا، اپنے قہر سے بچا۔ آج وہی امت اسی نبی کا نام لے کر جو ہے تماشا کر رہی ہے، آج وہی امت اسی نبی کا نام لے کر نمازوں کو چھوڑ رہی ہے، آج وہی امت اسی نبی کا نام لے کر اس کی ہی سنت کا جنازہ اٹھا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج اگر ہم جب دیکھیں گے تو جلوس
جلوس جو رہتا ہے، جلوس کی پرمیشن کے لیے ہم جو ہے سی پی آفس جاتے ہیں، کمشنر آفس کو جو ہے ایک عرضی لکھ کر دیتے ہیں، لیٹر لکھ کر دیتے ہیں، اور ہم ان سے جو ہے ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم کو جو ہے جلوس نکالنے کا موقع دیجیے، آپ ہم کو وہ پرمیشن دیجیے۔ کمشنر صاحب آپ کو جو ہے پرمیشن دے دیتے ہیں۔ اے سی پی آفس جاتے ہیں ہم جلسے کے لیے پرمیشن مانگنے کے لیے، لوکل پولیس اسٹیشن جاتے ہیں ہم جلسے کے لیے پرمیشن مانگنے کے لیے، وہاں سے ہم کو پرمیشن مل جاتی ہے۔ جلوس کے لیے ہم کو کمشنر آفس سے کمشنر صاحب کے دستخط ہم کو مل جاتے ہیں، پرمیشن مل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میں آپ کو صرف ایک بات بتا، 60 سال زندگی، 60 سال زندگی میں سے 15 سال نکل گئے، 45 سال بچے۔ 45 سال جو اگر ہمارے بچے ہیں اس کو ہم 365 سے ضرب دیں گے تو ہو جاتے ہیں 16,425، یعنی کہ 60 سال میں سے 15 سال کی زندگی نکل گئی، 45 سال کی زندگی ملی، اور 45 سال کو 365 سے ضرب دیا جائے تو 16,425 دن ہوتے ہیں، اور ان 16,425 کو 5 سے ہم ضرب دیں گے تو 16,425 کو اگر ہم 5 سے ضرب دیں گے تو 82,125 ڈیز، 82,125 اللہ تعالیٰ حساب مانگے گا۔ 82,125 نمازوں کا تم حساب دو۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، آج جو ہم عمل کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کمشنر آفس میں سے جو ہے تم نے پرمیشن لیا تھا یا نہیں لیا تھا، تم نے جو ہے جلوس کے لیے جو ہے پرمیشن لیا تھا یا نہیں لیا تھا، تم نے جلسے کے لیے پرمیشن لیا تھا یا نہیں لیا تھا، تم نے 12 ربیع الاول منایا تھا یا نہیں منایا تھا۔ اللہ تعالیٰ بولے گا 82,125 نمازوں کا تم حساب دو۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی بہن جو ہے کمنٹ میں جو ہے اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ ایسے ہیں ویسے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے نبی کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا، ہمارے نبی کے اوپر نعوذ باللہ کچرا پھینکا گیا، یہ بھی حدیث ہے۔ ہمارے نبی کو پتھروں سے ان پر حملہ کیا گیا، ہمارے صحاباؤں کو مارا گیا، ہمارے علماؤں کے اوپر جو ہے ان کے اوپر سختیاں کی گئی، ہمارے علماء اکابر کو جو ہے ستایا گیا، رلایا گیا۔ تو پھر یہ زیان فرقانی کس کھیت کی مولی ہے؟ اگر کوئی مجھے کمنٹ میں اگر کچھ کہے تو مجھے بالکل برا نہیں لگے گا، بے شک آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی، آپ کی مرضی پہ منحصر ہے، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ہم یہ کہنے سے پہلے ایک بار سوچیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں یا پھر ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ میں قرآن حدیث کی آپ کو بات کر رہا ہوں، کہیں پر بھی قرآن میں، بے شک کہیں پر بھی قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ 40 دن جماعت میں جاؤ، 3 مہینے جماعت میں جاؤ، 4 سال جماعت میں جاؤ، 10 دن جماعت میں جاؤ، کہیں پر قرآن میں بھی نہیں لکھا، حدیث میں بھی نہیں لکھا۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ صرف یہ میلاد النبی کے موقع پر کیوں یاد آتا ہے، میلاد النبی کے موقع پر صرف نماز کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے، جلسے سے میلاد کے جلسے سے اور بائک ریالی نکالنے سے اور جو ہے اس طریقے کی ایکٹیویٹیز کرنے سے ہم کو علماء کیوں روکتے ہیں؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میں دونوں بات کہہ رہا ہوں، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، نہ میلاد منانا قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ 40 دن کی جماعت میں جانا قرآن حدیث میں ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزری، اللہ کے نبی نے ساری زندگی دعوت و تبلیغ کا کام کیا، صحابہ کرام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اللہ کے نبی بتاتے رہے، اللہ کے نبی نے یہاں تک کہ تو ابو جہل کے لیے تک دعا کی، اللہ اگر اس کے مقدر میں ہے تو اس کو ہدایت عطا فرما۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ 40 دن اگر کوئی گیا جماعت میں، یا 10 دن گیا، یا کوئی 3 دن گیا، یا 4 مہینہ گیا، یہ 40 دن 10 دن 3 دن یہ تو صرف ایک بہانہ ہے۔ میرے سرکار کی، میری نبی کی ساری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزری۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آج ہم کو صحیح ڈھنگ سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بالکل جلسے میں جائیے، آپ جلسے میں شرکت کیجئے، وہاں نبی کی سیرت بیان کی جاتی ہے، اس کو سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے، علماءوں کی باتوں کو سنیے، علماءوں سے نفرت مت کریے، ان کو ترچھی نگاہوں سے مت دیکھیے، ان کو محبت سے دیکھیے، ان کو خوشی سے آپ نذرانہ پیش کریے۔ علماء جب کوئی عالم اگر جلسے میں خطاب کر رہا ہے تو ان کا مذاق مت اڑائیے، کوئی بیکار کمنٹس مت کیجیے، ان کی بات کو سنیے، بھلے زبان وہ اس شخص کی ہے لیکن جو ہے الفاظ جو ہیں، جو بھی جن کی بات کر رہا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہاں پر جائیے، آپ جلسے میں جائیے، شرکت کریے اور ایک اچھا مظاہرہ کریے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریے، اس طریقے کی حرکت نہ کریں کہ غیروں کو ہماری حرکت سے جو ہے تکلیف ہو جائے۔ ناظرین اکرام، جتنی باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے عمل کے میدان میں استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
Germantown Super Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।